ری ایکٹیو سیفٹی سے مراد ایسے اقدامات اور عمل ہیں جو انسیڈنٹ اور ہنگامی حالات رونما ہونے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس پرو ایکٹیو سیفٹی میں انسیڈنٹ کو ہونے سے پہلے روکنا مقصد ہوتا ہے، جبکہ ری ایکٹیو سیفٹی میں انسیڈنٹ کے نتیجے میں نقصانات کو کم کرنے اور دوبارہ ہونے سے روکنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ ہم الیکٹریکل پاور سٹیشن میں ہوئے ایک انسیڈنٹ کے متعلق بتاتے ہیں، جس میں ایک پاور ٹرانسفارمر اندرونی خرابی کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، جس سے آگ لگ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی کارکن دھوئیں میں معمولی جلنے اور سانس لینے کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک ورکر انخلا کے دوران اپنی بازو توڑ لیتا ہے۔ ایک ورکر سیڑھی سے گر جاتا ہے، جس سے اس کے ٹخنے میں موچ آ جاتی ہے۔ دھماکے سے سامان کو کافی نقصان پہنچتا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ ری ایکٹیو اقدامات: فوری طور پر آگ بجھانے کے نظام کو فعال کرنا، سٹاف اور ورکرز کو بحفاظت نکالنا، آگ بجھانے کے لیے ہنگامی کارروائی، اور خراب ٹرانسفارمر کی تبدیلی۔ اس کے علاوہ اس طرح کے انسیڈنٹ کو روکنے کے لیے مینٹیننس شیڈول اور طریقہ کار کو اپ ڈیٹ کرنا۔ تمام متاثر ہے ورکرز کو فرسٹ ایڈ دینا اور اس کے بعد طبی معائنہ و علاج کی سہولت دینا۔ دھماکے کی وجہ سے ورکرز کے زخمی ہونے کی روٹ کاز اور ٹرانسفارمر پھٹنے کی انویسٹیگیشن کرنا۔ اب ہم 11 کے وی ڈسٹریبیوشن سسٹم میں ہوئے ایک انسیڈنٹ کے متعلق بتاتے ہیں، جس میں 200 کے وی ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر کا ایک ایچ ٹی کنڈکٹر کا جمپر پگھل کر الگ ہو جاتا ہے، جس سے متعلقہ علاقے کی بجلی کی سپلائی رک جاتی ہے۔ دوران مرمت ایک کارکن آرک فلیش سے زخمی ہو جاتا ہے۔ 3 ایچ ٹی کنڈکٹر کے جمپر پگھلنے سے بجلی کی سپلائی میں کافی خلل پڑتا ہے۔ 4 دوران علاج آرک فلیش سے متاثر ورکر مہلک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ری ایکٹیو اقدامات: مزید نقصان سے بچنے کے لیے متاثرہ علاقے کی سپلائی کو بند کرنا اور پگھلے ہوئے ایچ ٹی کنڈکٹر کی مرمت کرنا۔ ٹرانسفارمر کی انسپیکشن اور مینٹیننس شیڈول اور طریقہ کار کو بہتر بنانا۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے اور درست عملی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے متعلقہ ورکرز کو تربیت فراہم کرنا۔ آرک فلیش سے جلے ورکرز کی فوراً برن یونٹ منتقلی اور بروقت علاج معالجہ کو یقینی بنانا۔ ورکر کا مہلک حادثہ اور ٹرانسفارمر کی سپلائی میں تعطل کی انویسٹیگیشن کرنا۔ آرگنائزیشنز کے ری ایکٹیو سیفٹی کے لیے درج ذیل عملی اقدامات ہوتے ہیں، جیسے انسیڈنٹ کے ہوتے ہی حادثے کو رپورٹ کرنا اور دستاویزی شکل دینا، حادثات کی روٹ کاز معلوم کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کرنا کہ کہاں غلط ہوا، شناخت شدہ مسائل کو حل کرنے اور دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے اصلاحی اقدامات کرنا، مستقبل میں حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے سابقہ حادثات میں شامل تمام وجوہات کا جائزہ لینا اور عملی اقدامات کرنا، حادثات سے سیکھے گئے اسباق کی بنیاد پر ملازمین کو تربیت فراہم کرنا۔ ری ایکٹیو سیفٹی کے کئی فوائد ہیں۔ انسیڈنٹ کے نتیجے میں نقصانات کو کم کرنے کے لیے فوری کارروائی کرنا، حادثات سے بصیرت حاصل کرنا تاکہ موجودہ حفاظتی طریقوں اور منظور شدہ سیفٹی پروسیجر کو بہتر بنایا جا سکے، انسیڈنٹ کے نتیجے میں فوری انویسٹیگیشن کر کے حفاظتی ضوابط کی قانونی تعمیل کو یقینی بنانا۔ ری ایکٹیو سیفٹی میں پرو ایکٹیو سیفٹی کے مقابلے میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ یہ حادثات کے نتیجے میں انشورنس کی شرح میں اضافہ اور ریگولیٹرز کو جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہنگامی رد عمل کے نتیجے میں اچانک ہائی رسک کاموں کو مکمل کرنا جو بڑے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اچانک انسیڈنٹ ہونے سے ہنگامی حالات جنم لیتے ہیں، جو ملازمین کے لیے دباؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ ری ایکٹیو سیفٹی حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر نہ ہے، اس میں انسیڈنٹ کو ہونے سے پہلے سے نہیں روکا جاتا۔ حفاظتی ذمہ داریوں کا نہ ہونا اور خطرات کی روک تھام میں ناکامی اکثر حادثات کا باعث بنتی ہے، جو ناکافی سیفٹی کلچر کی بنیادی علامات ہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اگرچہ ری ایکٹیو سیفٹی واقعات یا انسیڈنٹ کے بعد نقصانات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے پرو ایکٹیو سیفٹی اقدامات کے ساتھ بہتر کیا جائے تاکہ واقعات انسیڈنٹ کو ہونے سے پہلے روکا جا سکے۔ If you haven't subscribed to the channel yet, subscribe now to stay updated on the latest from OSHA and industry best practices.